بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ویڈیو بہت ہی اہم ہے اس حوالے سے کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں فلاں کام کرتا ہوں، مجھے کس کنٹری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، میں پاکستان سے ہوں اور پاکستان سے ہی ٹریول کروں گا، مجھے کون سی کنٹری پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، یا آپ کہتے ہیں کہ میں پاکستان سے باہر رہتا ہوں، دبئی، بحرین میں، عمان میں، قطر میں، سعودی عرب میں، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو جس طریقے سے اگر آپ انڈیا سے ہیں تو آپ کو اپنا ایک بار چیک کرنا پڑے گا کہ آپ کی لسٹ کیا بنتی ہے، یا بنگلہ دیش سے ہیں تو اس کی بھی کوئی لسٹ بنتی ہوگی۔ میرا فوکس یہ ہے کہ خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان سے ہیں، وہ لوگ کس فیلڈ سے ہیں، تو وہ کس کنٹری کو ٹارگٹ کریں گے تو رزلٹ جلدی آ سکتا ہے، یہ اس حوالے سے ہے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں لیکن آپ دبئی میں رہتے ہیں یا سعودی میں رہتے ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں تو وہ لسٹ آپ کے لیے بڑھ سکتی ہے۔ تو یہاں پر میں وہ بڑھی ہوئی لسٹ نہیں بتا رہا ہوں، میں صرف وہ بتا رہا ہوں جو پاکستان سے ایگزسٹ کرتی ہے یہ لسٹ۔ تو سب سے پہلے ہے ہمارے لسٹ میں مالٹا۔ مالٹا کن لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ اس کو ٹارگٹ کیا جائے، اس پہ کام کیا جائے کنسسٹنٹلی، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہاسپٹیلٹی سے ہیں، یعنی کہ آپ ہوٹل مینجمنٹ سے ہیں، آپ ہوٹل انڈسٹری سے ہیں، اب اس کے اندر 10,000 کام ہیں جو بھی ہیں، تو آپ کو اس پہ کانسنٹریٹ کرنا چاہیے، اپنی پروفائل کو اکارڈنگ ٹو ہاسپٹیلٹی بنانا چاہیے، اور اس کے اندر اپنی سرٹیفکیشن یا ڈپلوما یا ڈگری یا سرٹیفکیٹ لگانا چاہیے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اگر آپ کنسٹرکشن ورکر ہیں تو وہاں پر بھی آپ کو ضروری ہے کہ کوئی نہ کوئی ثبوت، ڈگری، کوالیفیکیشن، سرٹیفکیٹ لگانا پڑے گا۔ تو یہ دو لوگ، ہاسپٹیلٹی والے اور کنسٹرکشن ورکر جو ہیں، یہ مالٹا کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، رزلٹ آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں جو مجھے میری رپورٹ بتا رہی ہے۔ اس کے بعد نمبر 2 پہ آتا ہے ہمارے لیے پولینڈ۔ پولینڈ جو ہے وہ سیزنل اینڈ ٹیمپریری ورک پرمٹ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے اندر آپ فل ٹائم، پارٹ ٹائم جو بنتا ہے ایئرلی، وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور پولینڈ کے حوالے سے جو شکایت آپ کرنے والے ہیں، میں پہلے جو اپلائی کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی وہ اپوائنٹمنٹ کسی کی اٹک جاتی ہے، کچھ بھی ہے۔ اپوائنٹمنٹ کبھی بھی کسی کی کوئی بھی اٹک سکتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، میں خدائی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپوائنٹمنٹ لینے کے لیے کچھ لوگوں نے مجھے کمنٹ بھی کیا تھا، مجھے کمنٹ یاد نہیں ہے، لیکن کہا تھا کہ شاید مجھے 8 مہینے ہو گئے، 10 مہینے ہو گئے، فلاں کی اپوائنٹمنٹ نہیں آ رہی، فلاں کی نہیں آ رہی، ایون کہ کینیڈا کے کیس رکے ہوئے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، اگر لوگ کہہ رہے ہیں تو سچ کہہ رہے ہوں گے۔ دیکھیں، اس کے لیے یہ ہے کہ اگر اکا دکا کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو، آپ صحیح کہہ رہے ہوں گے، لیکن چونکہ آپ کا کیس میرے پاس تو نہیں ہے، اس لیے میں نے اسٹڈی نہیں کیا ہوا کہ وہ کیوں رکا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات آپ کو جاننے کی ضرورت ہے، آپ کو ای میل کرنی چاہیے۔ اور جن کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی ہے وہ ایک بات سمجھ لیں کہ کہیں پر آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں مل رہی، اس کی وجہ جاننے کی کوشش تو کیا کریں۔ کہیں پر اپوائنٹمنٹ خریدنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ المیہ ہے، یہ افسوس ہے، یہ دکھ کی بات ہے، یہ تکلیف کی بات ہے، یہ اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، مگر اس کے علاوہ ملتی نہیں ہے، کیا کریں؟ یا تو اس کا ازالہ کر دیا جائے۔ تو لہٰذا دماغ میں رکھیں کہ ایک ہی بات پہ نہ سوئی اٹکایا کریں، اگر راستہ نکالنا ہو تو نکال سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر رکھا ہے ہم نے پرتگال کو، اور اس کا D1 ورک ویزا اینڈ ٹیمپریری ریزیڈنٹ پرمٹ جو ہے، یہ بہت کام کر رہے ہیں، بہت اچھے رزلٹ دے رہے ہیں۔ اور D1 جو ورک ویزا ہے، یہ پاکستانیوں کے لیے، اگر آپ کنسٹرکشن ورکر بھی ہیں یا آپ ہاسپٹیلٹی سے ہیں، تو یہ آپ کے لیے بہت اچھا ہے۔ اس کے علاوہ جو بہت رزلٹ آ رہا ہے وہ ہنگری سے آ رہا ہے یورپ کے لیے۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو آپ ہنگری کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں، فوکس کیجئے ہنگری کے اوپر ورک ویزا کے لیے۔ اگر آپ انڈسٹریل سائٹ سے ہیں، اگر آپ فیکٹری ورکر ہیں، اگر آپ مینوفیکچرنگ جاب کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ملز میں کام کرتے ہیں، تو آپ کے لیے ہنگری جو ہے وہ بہت اچھی آفر بن سکتا ہے کہ آپ کا جلدی کام ہو جائے۔ اس کے بعد یہ نام آتا ہے رومانیہ کا۔ رومانیہ کون لوگ جائیں گے، کون ٹارگٹ کریں گے؟ دیکھیں، ہماری بڑی محنت لگتی ہے کہ جب ہم اس کو ہم سروے کرتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، تو کم از کم ایک لائک دبا دیا کریں، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھتے ہیں ویڈیو 10 منٹ کی، ٹھیک ہے، ہمارے 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اچھا، رومانیہ میں ایگریکلچر کے لیے بہت کام ہے۔ اگر آپ کا تعلق کس ایگریکلچر کے کسی بھی پوائنٹ سے ہے، کوئی بھی کام، آپ پڑھے لکھے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، اسکلڈ ہیں، انسکلڈ ہیں، لیکن ایگریکلچر کا کام بہت ہے۔ نمبر 2 پہ ہے جی کنسٹرکشن کا۔ کنسٹرکشن کا کام بہت ہے۔ اس کے علاوہ
فیکٹری ورکر کا کام بہت ہے، اس کے علاوہ انڈسٹریل ورکر کا کام بہت ہے، یعنی کہ رومانیہ میں کام بہت ہے. سیلری کم ہونے کی شکایت آپ سن سکتے ہیں، لیکن بھائی کام بہت ہے. کروشیا کے حوالے سے سن لیجیے، کروشیا میں اسکلڈ اینڈ انسکلڈ تمام جابز اویلیبل ہیں، انکلوڈنگ ہاسپٹیلٹی کی جابز اویلیبل ہیں، کنسٹرکشن کی جابز ہیں، فیکٹری ہے، اور ہر قسم کی جابز اویلیبل ہیں، آپ کر سکتے ہیں. ہمارا جو آپ لوگ پوچھتے بھی ہیں، میں بتا دوں کہ ہمارا جو کورس ہے ہوٹل مینجمنٹ کا، وہ انتہائی کنوینئنٹ کورس ہے کہ آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں. اردو زبان میں ہے. آپ کو جو نوٹس ملتے ہیں وہ انگلش میں تو ہوتے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کو اردو ورژن بھی ملتا ہے. تو انتہائی آسان ہے کہ ایک عام آدمی جس کو کچھ بھی پڑھ لکھا اگر نہیں بھی ہے، فار ایگزامپل میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو وہ بھی وہ کورس نکال لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کوئی اس میں مشکل زبان استعمال نہیں کی گئی. ہمارا اپنا کورس ہے، اور اگر آپ وہ بھی سرٹیفکیٹ لے لیتے ہیں تو اٹ ول ورک، تاکہ آپ کو ثابت ہو کہ آپ ہاسپٹیلٹی کے لیے ایلیجبل ہو. آخری نام میں لے رہا ہوں لتھوینیا کا، اور جو لتھانیا ہے اس میں لاجسٹکس میں بہت کام ہے، اس میں ویئر ہاؤس میں بہت کام ہے، اس میں آئی ٹی میں بہت کام ہے، اور ہوٹل انڈسٹری میں بھی اس میں کام ہے، اور جو ٹریول اینڈ ٹورزم میں کام کرتے ہیں وہ بہت کام ہے، یعنی کہ فیکٹری میں بہت کام ہے. اچھی جگہ ہے. آپ لوگ کو میں نے ویئر ہاؤس کے اوپر پوری ویڈیو دے رکھی ہے، پیچھے ہی میرا خیال ہے لاسٹ ویڈیو وہی گزری ہے. تو آپ اگر مزید ویئر ہاؤس کو جاننا چاہتے ہیں تو آپ وہ ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. دوسرے سٹیپ پہ ہم آئیں گے ویڈیو میں کہ ورک ویزا کا جرنل سٹیپس کیا ہوتے ہیں. تو جب آپ ان میں آپ ٹارگٹ کر لیں، اپنے آپ کو چیک کر لیں، تو پھر آپ آ جائیے اس معاملے کے اندر کہ آپ کو اب جرنل سٹیپ اپلائی کرنے ہیں. سب سے پہلے ہم جائیں گے جاب آفر کی طرف. جاب آفر کے لیے پورا پروگرامز ہوتے ہیں، جس طرح ہمارا یورپین پلیٹینیم پروگرام ہے، لوگ خود بھی کرتے ہیں، اور بہت سارے طریقے ہیں. اگر آپ نے سیلف اپلائی کرنا ہے، یہ سیلف اپلائی کاؤنٹ ہوتا ہے، لیکن اگر ڈیمانڈ آ رہی ہے تو پھر وہ کوئی ایجنسی آپ کو دے گی ڈیمانڈ، وہ ایک الگ پروسیس ہے. ورک پرمٹ کی اپلیکیشن لگانی پڑتی ہے، اس کے بعد ویزا اپلیکیشن سبمٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد ایمبیسی کا انٹرویو آپ کے سامنے آئے گا، اور اس کے بعد ویزا ایشو ہو جائے گا. اب ہم آتے ہیں کاسٹ کے اوپر. ویزا جو کاسٹ ہے وہ کتنی لگے گی؟ تو ویزا کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 60 یورو سے 150 یورو تک ہو سکتا ہے. ڈفرنٹ کیسز ہوں گے، آپ جو سنیں گے ویزا کاسٹ وہ 60 یورو سے 150 یورو تک ہوگی، جو کہ پاکستانی آپ حساب لگا لیجئے گا. 1 یورو کتنے کا ہے دیکھ لیجئے گا. اگر وہ مثال ہے کہ اگر وہ اس کا بھی ہے 30 کا، وہ 280 290 کا بھی ہے، تو آپ حساب لگا سکتے ہیں. ورک پرمٹ کی فیس دینی پڑے گی، اور یہ نارملی امپلائر دیتا ہے. اگر آپ پولینڈ میں ہیں، مالٹا میں ہیں، یا رومانیہ میں ہیں تو یہ پیمنٹ آپ کی ہو جاتی ہے، آپ کو ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، ایجنٹ فیس جو ہے وہ ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے، کسی سے آپ کام کروا رہے ہیں، تو وہ اپنی فیس چارج کرے گا. اٹس ڈیپینڈ کہ وہ آپ سے کتنی فیس چارج کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، 50,000 چارج کرتا ہے مثال ہے، لاکھ چارج کرتا ہے، 2 لاکھ چارج کرتا ہے، یا آپ کی اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں میں کچھ نہیں کر سکتا. ٹکٹ کاسٹ جو ہے وہ تقریباً 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ ہو سکتی ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ڈیسٹینیشن کیا ہے. اچھا، آپ کہتے ہیں کہ میں نے کرنا ہے سیلف اپلائی، خود اپلائی کرنا ہے، تو میرے سٹیپس کیا ہوں گے؟ سن لیجئے. سب سے پہلے آپ کو ڈائریکٹ اپلائی کرنا ہے جاب پورٹل کے ذریعے، جو یوروس ہے، انڈیڈ ہے، لنکڈن ہے، اور workabroad.eu ہے. ٹھیک ہے، workabroad.eu. یہاں پہ آپ جا کر کے اپنی ڈاکومنٹس، یورپین اسٹائل سی وی، ATS اپرووڈ اور ٹیگ ورڈز کے ساتھ یہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، ورنہ ریجیکٹ ہو جائے گی سی وی آگے جائے گی ہی نہیں، فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، زیادہ تر یہی کہ فلٹر ہو جائے گی، زیادہ تر یہی کہ اسپیم ہو جائے گی، زیادہ تر یہی کہ اسٹریش ہو جائے گی. تو بچائیں اس اپنے آپ کو، اپنی سی وی کو بچائیں، اپنی محنت کو بچائیں. اور سی وی جب آپ اس کو دبائیں بٹن، تو یہ یقین ہونا چاہیے کہ سی وی میری امپلائر تک جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ہیلپ ہماری ٹیم سے آپ لے سکتے ہیں. ہم آپ کے لیے حاضر ہیں، سی وی کے لیے بھی اور کور لیٹر کے لیے بھی آپ کو سپورٹ مل سکتی ہے. کمپنی ویب سائٹ کے اوپر ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کو میں جگاڑ بتا دیتا ہوں. کمپنی ویب سائٹ پہ جاؤ، ٹھیک ہے، ڈائریکٹ جاب سرچ کرو، لیکن جب کمپنی مل جائے نا تو اس کے کمپنی کے HR میں گھسو، وہاں کے لوگوں کو ڈھونڈو، اور اس کے بعد اس کو لے جا کے لنکڈن کے اندر، آپ نے بنائی ہوئی نا پروفائل اپنی، لنکڈن میں جا کے اس کو پکڑو اور وہاں اس سے بولو کہ جی یہ میری سی وی ہے، تو میں اپلائی کرنا چاہ رہا ہوں، سپورٹ می. تھوڑا سا محنت کرنی پڑتی ہے، کام کرنا پڑتا ہے. خود کرو گے تو محنت کرنی پڑے گی نا. اس کے بعد یہ تھرو ایجنٹ ہے. کہتے ہیں کہ پاکستان میں ابھی میں اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل
मेरी मीटिंग थी, आप लोगों को इल्म होगा, तो ओवरसीज़ में OEP के अंदर हम खुद OEP हैं, हम खुद ओवरसीज़ कंसल्टेंट हैं। तो हम वहाँ बैठे हुए थे, तो हम डायरेक्टर साहब को सुन रहे थे और मैं उनको सुन रहा था, वो बात कर रहे थे और वो ब्रीफ कर रहे थे किसी और को। मैं किसी और काम में था, किसी और मामले में बात हमारी हो रही थी, तो वो किसी को ब्रीफ कर रहे थे। और जो उन्होंने जिस तरीके से जिक्र किया लोगों का, कैंडिडेट्स का, कि जो लोग उस दिन आए थे, मतलब कल वो लोग भी आए होंगे ना, डिपार्टमेंट में गए होंगे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि पाकिस्तान से किस तरीके से लोग जा रहे हैं। यानी कि अगर आप लोग मोटिवेट होना चाहते हैं ना, तो आप यकीन मानिए कि आप OEP के गेट पे बैठ जाएं, किसी भी शहर में, इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, कहीं पर भी बैठ जाएं, एंड यू विल फाइंड आउट कि लोग जो आपको जब बताएंगे ना कि मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं न्यूजीलैंड जा रहा हूँ, मैं वर्क वीज़े पे जा रहा हूँ, मैं स्किल्ड वर्कर जा रहा हूँ, आपको फिर समझ में आएगा कि भाई काम चल रहा है, मेरे ही ईमान में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग तबीयत में स्ट्रॉन्गनेस नहीं है, तो वो लेकर आए। अपने ऊपर तो ईमान लाए ना यार, कम से कम अपने ऊपर तो भरोसा करें ना, उसके बाद किसी पे करे ना करे तो अलग बात है। ये तमाम स्टेप्स हैं जी, इसको फॉलो करें, अपने डॉक्यूमेंट ठीक करें, प्रोफाइल ओके करें, अप्लाई करें और कंसिस्टेंट रहें। आप हर चीज़ को मात दे सकते हैं, बट यू शुड एंड यू हैव टू बी रिमेन कंसिस्टेंट। इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मैंने आज एक किताब पढ़ी इंग्लिश में, वो एक राइटर हैं हमारे, तो वो लिखते हैं बड़ी ज़बरदस्त बात, कभी तफसील बात करेंगे उस पर, किताब पे, कि वो कहते हैं कि जब आदमी अपनी कोशिश तर्क करता है ना, एक काम कर रहा होता है, जब वो कोशिश तर्क करता है तो उसको अंदाज़ा नहीं होता कि उसके एक और हिट से उसके सामने ख़जाना निकल सकता है, और वहीं से हमेशा वो मुड़ता है जब उसके सामने ख़जाना होता है। तो मैंने जो चीज़ सीखी, मैंने चीज़ ये सीखी कि एक काम में अगर आप पड़ जाओ ना, तो उसके बाद आपने रुकना नहीं है, क्योंकि पता नहीं कि ख़जाना मिलने में 3 महीने लगेंगे, 6 महीने लगेंगे, 9 महीने लगेंगे, साल लगेंगे, 2 साल लगेंगे, इट डजंट मैटर। करना है तो फिर टिका के करना है, ताकि ये एक्सक्यूज़ ना रहे कि जब आपने कोशिश रोकी थी तो अगली हिट के ऊपर जो है ख़जाना था। ये मुझे नहीं सुनना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने भी नहीं सुनना। अगली वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।